کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے مفاہیم اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کی تفہیم، سوچ، فکر اور مشکلات حل ہونے کا کس انداز سے نظریہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ نام قرآن پاک میں 4 جگہوں پر اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو اس نام سے یاد کیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، سورۃ الاحزاب میں بھی اسی نام سے میرے محبوب کو میرے رب نے یاد فرمایا، اور اسی طرح سے سورۃ محمد میں بھی اسی نام سے اللہ نے ہمارے محبوب کو یاد فرمایا، اور سورۃ الفتح میں بھی اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب کو اسی نام سے پیغام دیا تھا۔ تو یوں سمجھیے کہ لا ریب اور بے عیب کتاب میں اللہ رب العزت نے 4 مرتبہ محبوب مصطفیٰ کے نام کے ساتھ اللہ رب العزت نے ندا فرمائی ہے۔ پہلی جگہ پر اللہ رب العزت نے لا ریب بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد معبود نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، محبوب مصطفیٰ سے پہلے بھی اللہ نے بے شمار رسولوں کو بھیجا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے موت کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول کتنے آئے اور گزر گئے، تو رسول اور نبی وہ ہوتے ہیں جن کو موت آتی ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جو موت سے پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز سے ذکر فرمایا، اور اسی طرح سے دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمی اور نامی محمد کے ساتھ میرے رب نے ندا فرمائی، فرمایا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ذکر فرمایا، اور تیسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ اے ایمان والو جو کچھ اللہ نے اپنے محمد پر نازل فرمایا ہے وہ حق ہے، اور اپنے رب کی طرف سے ہی تمہارے اوپر نازل فرمایا ہے۔ جو کچھ نازل فرمایا یعنی لا ریب اور بے عیب کتاب اللہ رب العزت نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اسی طرح چوتھی جگہ پر اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پر والذین معه اشداء علی الکفار، اس سے مراد صحابہ اکرام کی ذات مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو اصحاب تھے ان کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے اس لا ریب اور بے عیب کتاب میں واضح انداز سے ارشاد فرما دیا۔ اب مفاہیم اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 آیتیں ہیں جو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں، اور یوں کہا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا نام لا ریب اور بے عیب کتاب میں 4 جگہوں پر ذکر فرمایا ہے۔ اب اسم شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام رکھنے کا پس منظر کیا ہے؟ 2 طرح سے روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک آپ کی ظاہری ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، آپ کا نور موجود تھا، تو اس وقت بھی آپ کا نام محمد موجود تھا۔ اور دوسرا انداز ہے کہ آپ دنیا میں جب بظاہر تشریف لائے تو اس وقت نام رکھنے والی جو شخصیت تھی ان کا نام تھا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے آپ کا یہ نام محمد رکھا تھا۔ تو جب آپ کا نام محمد رکھا گیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ یہ نام بڑا عجیب ہے، پہلے اسے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا تھا۔ تو جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، سوال کرنے کا پس منظر بھی یہ تھا کہ زمانہ جہلیت میں لوگ جو اپنے عزیز و اقارب یا اپنا نام یا اپنی اولاد کا نام جب رکھا کرتے تھے تو نام رکھنے کا انداز یا تو جانگلانا تھا، یا تو جانوروں کے نام پر نام رکھا کرتے تھے، یا تو پھر کوئی اور انداز سے وہ نام رکھا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کا نام ابو العزا تھا، عزا ان کے بت کا نام تھا، تو کہا جاتا تھا کہ یہ عزا کا بندہ ہے۔ اور کسی کا نام عبد الکعبہ ہوا کرتا تھا، تو یعنی کعبے کا بندہ۔ اور اسی طرح سے کسی کا نام عبد الشمس بھی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ کفار کے جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے تو اس وقت اس طرح کے نام لوگوں میں رکھے جاتے تھے، اور کسی کا نام غراب یعنی کبا بھی رکھا جاتا تھا، کسی کا نام اسد اور کسی کا نام لیس، اسی طرح سے جانوروں کے نام پر بھی لوگ اپنے نام رکھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار ایسے صحابہ یا ایسی صحابیات کرام آتی ایمان لانے کے لیے، جب آپ ان سے ان کا نام پوچھتے، اگر نام کا معنی مفہوم صحیح ہوتا تو وہ نام قائم رکھا جاتا تھا، اگر معنی اور مفہوم غلط ہوتا تو پھر میرا محبوب ان کے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے، کیونکہ زندگی کے اندر جو ناموں کی تاثیر ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح سے ضروری ہوتی ہے۔ اب جس کا نام جس طرح سے ہوگا، اس کا معنی مفہوم جس طرح سے ہوگا، تو پھر اس کا اثر اس بندے پر لازمی ہوگا۔ تو یہ انداز ہے، کیونکہ نام کی تاثیر بندے کے اندر ضرور اثر کیا کرتی ہے،
اور اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ملا تھا۔ ایک شخص سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام شعلہ ہے۔ تو اس نے کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام انگاروں کے ساتھ تشبیہ دیا۔ تو فرمایا کہ تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے اپنے گھر کو بھی اسی طرح آگ سے تشبیہ دی۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر جا کر دیکھ لو، جو نام تو نے مجھے بتایا ہے ان کی تاثیر تیرے گھر میں شروع ہو چکی ہے، یعنی تیرے گھر میں اب آگ بھی لگ چکی ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے نام سارے آگ کے ساتھ مشابہ انداز سے بتائے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کا ہم نام رکھیں گے اسی طرح کی تاثیر اس بندے کے اندر ضرور پائی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب محمد رکھا گیا تو اس کی تاثیر بھی آپ کی صفت کے ساتھ موجود ضرور ہے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوا کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد میں سے یا عرب میں رہنے والے لوگوں میں سے کسی کا نام اس طرح سے نہیں ہے تو آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ انی لا ارجو ان یحمدہ اہل الارض کلہم، کہ میں نے اس انداز میں اس امید میں یہ نام رکھا کہ روح زمین میں سارے کے سارے میرے اس پوتے کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ محمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کیا جانے والا یا کرنے والا، مفعول کے معنی میں لیں گے تو کیا ہوا۔ تو حضرت عبد المطلب، جناب عبد المطلب نے یہی انداز پیش کیا کہ انی لا ارجو، میں یہ تمنا رکھتا ہوں، میں یہ امید رکھتا ہوں، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ ان یحمدہ اہل الارض کلہم، کہ اس کی تعریف کرنے والے روح زمین پر جتنے بھی لوگ ہوں گے میرے اس محمد کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج دیکھیے جو زیادہ تعریف کرتے ہیں، دن رات ہم میلاد بھی مناتے ہیں، سیرت رسول بھی اپناتے ہیں اور اپنے نبی کا ہر وقت تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ میرے محبوب کے نام کے ساتھ آپ کی تعریف کا جو لقب ہے اسی انداز سے ہم اپنے نبی کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ تو نام جب اس طرح کا ہے تو پھر تعریف کرنا بنتی ہی ہے۔ ہر بندہ جب بھی نام لیتا ہے تو تعریف اس کے نام سے نکلا کرتی ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے پھر جواب دیا اصل بات یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا، کان عبد المطلب قد رأى فی المنام، کہ میں نے خواب میں یہ انداز بھی دیکھا ہے، کان سلسلۃ من فضۃ قد خرجت من ظہرہ، کہ میں سویا ہوا تھا، میری پیٹھ سے ایک چاندی کی زنجیر نکلی، قد خرجت من ظہرہ، جو ظاہر ہوئے، لہا طرف فی السماء و طرف فی الارض، کہ اس کا ایک کنارہ آسمان کی طرف گیا اور ایک کنارہ اس کا زمین کی طرف، و طرف فی المشرق و طرف فی المغرب، کہ ایک کونا اس کا مشرق کی طرف اور دوسرا کونا اس کا مغرب کی طرف، ثم عادت کانہا شجرۃ علی کل ورقۃ منہا نور، کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ زنجیر اکٹھی ہونے کے بعد درخت کی صورت اختیار کی، جب درخت بن گیا تو علی ورقۃ منہا نور، تو پھر میں نے دیکھا اس کا ہر پتا نور بنا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ کأن سلسلۃ من فضۃ، کہ میں سویا ہوا تھا، میری پیٹھ سے، میری کمر سے زنجیر نکلی جو چاندی کی تھی۔
اب میں دیکھ رہا ہوں کہ قد خرجت من ظہرہ، تو وہ نکلتے کہ اس کے چار کونے بن گئے، چار کونے، ایک آسمان کی طرف، ایک زمین کی طرف، ایک مشرق ایک مغرب کی طرف۔ اب یہ خواب تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا وہ سارا زنجیر جو ادھر ادھر پھیل گیا تھا وہ اکٹھا ہوا اور ایک درخت کی صورت اختیار کر لی۔ جب درخت بن گیا تو فرماتے ہیں کہ شجرۃ علی کل ورقۃ منہا نور، تو پھر میں نے دیکھا اس کا ہر پتا جو تھا وہ نور بن گیا۔ اذا اہل المشرق والمغرب کانہم یتعلقون بها، پھر میں نے مشرق والوں کو دیکھا، مغرب والوں کو دیکھا، سارے اس درخت کے قریب اکٹھے ہوئے ہیں، اپنا تعلق بنا رہے ہیں۔ وَيَحْمَدَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ، تو پھر میں نے دیکھا وہ سارے زمین والے اور سارے آسمان والے اس درخت کی تعریف کر رہے تھے۔ اہل السماء، آسمان والے بھی جتنے تھے وہ سارے اس درخت کی تعریفیں کر رہے تھے، اور زمین والے بھی جتنے وہ بھی سارے تعریفیں کر رہے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب، جناب عبد المطلب فرماتے ہیں پھر میں جب اٹھا، خواب سے بیدار ہوا، صبح پھر تعبیر والوں کو ڈھونڈا، کس خواب کی تعبیر کوئی بتانے والا ہو۔ تو فرماتے ہیں ایک خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا تھا، اس کے پاس گیا، اسے سارا واقعہ سنایا تو اس نے کہا کہ تیری پشت سے ایک بچہ نکلے گا جس کی تعریف آسمان بھی کرے گا اور جس کی تعریف زمین والے بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فرمایا اسی خواب کی وجہ سے میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھ دیا ہے۔ محمد سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ اب اسی انداز کو حضرت آدم علیہ السلام کہ حضرت، دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب کا نام آسمانوں میں بھی محمد رکھا ہوا تھا۔ تو اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت اخیر آیا تھا، اس وقت آپ اپنے بیٹے سے موہ گفتگو ہوئے تھے، آپ کا بیٹا جو حضرت شیس علیہ السلام تھے۔ اولاد تو آپ کی زیادہ تھی، لیکن اللہ نے جس کو آپ کے بعد نبوت سے سرفراز فرمانا تھا اس کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا۔ تو کیونکہ نصیحتیں حضرت شیس علیہ السلام کو کرنی تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت اخیر آیا تو وقت اخیر آتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ بیٹا جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ہو تو ساتھ میں اس کے محبوب کا بھی ذکر ضرور کرنا، جب بھی اللہ کا ذکر کرنا۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کا ذکر تو مجھے سمجھ آتا ہے، وہ رب ہے، پالنے والا ہے، وہی سارا کچھ ہمیں عطا کرتا ہے، یہ جو آپ نے اس کا محبوب یعنی محبوب مصطفیٰ کا نام لیا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کلما ذکرت اللہ فاذکروا الی جنبہ اسم محمد، کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرنا اس کے محبوب کا یعنی محمد کا بھی ذکر کرنا۔ فرمایا انی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش، کہ جب اللہ نے میرے درمیان میرے اندر روح کو پھونکی تھی اس وقت میں روح یعنی مٹی کے درمیان تھا، تو جب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو عرش پر اللہ کے ساتھ اس کے محبوب کا بھی نام لکھا ہوا تھا۔ تو میں اس وجہ سے سمجھ گیا تھا
کہ اللہ کے نام کے ساتھ جب محبوب مصطفیٰ کا نام لکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے جب اللہ کا ذکر کرو تو ساتھ میں اس کے پیغمبر کا ذکر کرنا بھی ہمارے لیے ضروری بن جاتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نا اتنا اللہ کا ذکر ہی اچھا لگتا ہے، محبوب کا اتنا ذکر نہ کرو کہ آپ نے شان اللہ سے بڑھا دی ہے۔ تو ہم انہیں جواب دیتے ہیں کہ جتنا بھی ہم اپنے نبی کا ذکر کر لیں کبھی رب کے ذکر سے بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات ہیں، جتنی تعریفات ہیں، وہ عطا تو میرا رب ہی کرتا ہے۔ جب اللہ عطا کرتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی عطا کی صفات کو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جس کو بھی جتنی بھی جس طرح سے بھی وہ صفات عطا فرمائے تو ہمیں جتنا بھی ان کا ذکر کرتے رہیں، جتنا بھی کرتے رہیں، کبھی ان کا ذکر اپنے رب کے ذکر سے بڑھ نہیں سکتا۔ تو ورنہ اگر کلمہ طیبہ بھی پڑھ کر دیکھ لیں تو برابر ذکر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس طرح اللہ کا ذکر آتا ہے اسی طرح محبوب مصطفیٰ کا ذکر آتا ہے۔ تو اس لیے جتنا بھی ہم اللہ کے محبوب کا ذکر کریں، دن رات ذکر کرتے رہیں، پھر بھی اللہ نے جو ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے اس کو ہم کبھی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے عبدالستار نیازی علیہ رحمہ نے بڑے خوبصورت انداز سے یوں فرمایا کہ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے۔ اب ہم اللہ کے نبی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کیوں ہے کہ اللہ کا نبی ہے، جس طرح نبی پیارا ہے اس کا ہمیں ذکر کرنا بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا، اے آدم کہ میرا ذکر بھی دنیا میں کرنا ہے لیکن میرے محبوب کا ذکر بھی کرنا ہے۔ فرمایا، اے آدم میں تمہیں دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجتا ہوں، لیکن تیرا نام تو آدم ہے لیکن تیری کنیت ابو محمد رکھ دیتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میں دنیا میں ہر شخص کا باپ ہوں لیکن کنیت ایک محمد کے ساتھ خاص کیوں کر دی؟ تو امام زرقانی علیہ رحمہ نے اس روایت کو اس انداز سے ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم اپنا سر تو اٹھا کر دیکھو، فرفع اخرى نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے سر آسمان کی طرف اٹھایا تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا ہوا انہیں نظر آیا۔ پھر فرمایا، قال یا ربی ما ھذا نور، اے اللہ یہ تو بتائیں کہ یہ نور کس کا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال ھذا نور نبی من ذریتک اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد، یہ تیری اولاد میں سے ایک پیغمبر ہے، ایک نبی ہے جن کا آسمانوں میں نام احمد ہے اور زمین والے اسے محمد کے نام سے یاد کیا کریں گے۔ اور فرمایا، ما خلقتک ولا خلقت السماء ولا ارضا، اے آدم یہ بھی بات ذہن میں رکھ لو
اگر میں اس محمد کو نہ بناتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، یہ آسمان بھی نہ ہوتا اور یہ زمین بھی نہ ہوتی۔ سارا کچھ میں نے بنایا ہے تو اس پیغمبر کی وجہ سے بنایا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام جب یہ سوال ہوئے تو اللہ رب العزت نے وہ نور جو آسمانوں پر تھا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر یعنی پشت پر رکھ دیا۔ امام زرقانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر رکھا گیا تھا تو فرشتے جو آتے تھے آپ کے پیچھے صفے باندھ کر اس نور کو دیکھا کرتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک یہ فرشتے میرے پیچھے صفے کیوں باندھتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم تیری پشت پر ہم نے آخری نبی کا نور رکھ دیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مالک یہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اس نور کو اگر میرے پیشانی میں ماتھے پر رکھ دیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے محبوب کا جو نور تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر رکھ دیا۔ جب پیشانی پر رکھ دیا تو وہ فرشتے جب آیا کرتے تھے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی زیارت کرنے کے لیے تو آپ کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا ہر وقت میرے سامنے نور کی زیارت کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، جس نور کی زیارت کرنے کے لیے دن رات فرشتے میرے سامنے صفوں کو باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ اس نور کی مجھے بھی زیارت کروا دے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ تمنا اپنے رب کے سامنے عرض کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم اس نور کی جھلک ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں، تیرا جو دانا ہاتھ ہے اس ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس انگوٹھے پر ہم اپنے محبوب کا نور روشن کر دیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کو قبول فرمایا، مالک مجھے بھی اس نور کی زیارت سے مشرف فرما دے، میری آنکھوں کو بھی ٹھنڈا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں محبوب مصطفیٰ کا جب نور روشن فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور فرمایا، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کے رسول، آپ کے نور سے آپ کے نام سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کرتی ہے۔ اس لیے آج ہم سنی بھی جب اپنے نبی کا نام سنتے ہیں تو پھر ہم اس نام کو چوم کر آنکھوں سے لگایا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عمل نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ عمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا تو آج ہم بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ تو اس بات کو خصائص کبریٰ میں بھی یہ بات موجود ہے اور بھی در منصور میں بھی یہ بات موجود ہے۔ امام زرقانی علیہ رحمہ یعنی مختلف کتب میں یہ بات موجود ہے کہ علامہ زرقانی علیہ رحمہ نے زرقانی شریف میں لکھا کہ، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی اپنی شہر آفاق کی کتاب میں لکھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسح بیدہ اسم محمد ثم قبل یدہ ثم مسح علی عینیہ یرا وینال شفاعتی ولو کان عاصیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرا نام سن کر محبت سے اپنی آنکھوں سے لگائے تو جب وہ آنکھوں سے لگائے گا تو کل قیامت والے دن اللہ
جو نیک بندے صالحین اللہ کا دیدار کریں گے، جو میرا نام چومنے والا ہوگا، کل اللہ اسے بھی اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ وَيَنَالُ شَفَاعَتِي وَلَوْ كَانَ عَاصِيًا، تو امید ہے کہ جو جتنا محبت سے میرا نام چومتا رہے گا، کل قیامت والے دن چاہے جتنا گناہگار ہوگا میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ تو کیونکہ ہم عشق مصطفیٰ میں چوما کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو ناخن میں نور مصطفیٰ نظر آیا تھا، تو تم جو چومتے ہو تمہیں تو نظر نہیں آتا۔ تو ہم انہیں جواب دیتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو راستے میں شیطان آیا۔ شیطان نے آپ کو روکنا چاہا تو آپ نے ان کو کنکر مارے تھے۔ تو آج حاجی جب جاتے ہیں وہ بھی اسی جگہ پر جا کر شیطان کو کنکریاں مارا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو شیطان نظر آیا تھا، انہوں نے تو اس وجہ سے مارا تھا، تو ہمیں تو شیطان نظر نہیں آتا، ہم کیوں مارتے ہیں؟ تو یہ ثابت ہوا کہ بسا اوقات جو اللہ والے، اللہ کے پیغمبر جو عمل کر جائیں تو وہ عمل ہمارے لیے مستحب کا درجہ رکھتا ہے یا وہ ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھا کرتا ہے۔ اگر ہمیں نور مصطفیٰ نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے آبا حضرت آدم علیہ السلام نے تو ایسا کیا تھا، آج اگر ہم چومتے ہیں تو اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے اس عمل پر عمل کیا کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل دوسری بھی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 200 سال زندگی گزاری، اور 200 سال میں کوئی قابل اعتماد نیکی نہ کر سکا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ شخص تھا اور 200 سال تک زندہ رہا۔ جب فوت ہوا تو لوگوں نے اس کی میت کو، اس کی لاش کو اٹھا کر ایک کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیا۔ ان کی منشا یہ تھی کہ یہ ایسا شخص ہے، اس نے کبھی اپنے رب کی عبادت تک نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اے موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جو کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہے، جا کر اس کو غسل بھی دے اور اس کا جنازہ بھی پڑھ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور جا کر اس بندے کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک، یہ تو ایسا شخص ہے جس نے 200 سال تک تیری ایک لمحے کے لیے بھی قابل اعتماد عبادت نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا، اے موسیٰ، تو اس کو غسل بھی دے اور اس کا جنازہ بھی پڑھ۔ جب اس طرح کا عمل کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس سبب کو پوچھا تو اللہ نے فرمایا، لِأَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ نَشَرَ التَّوْرَاتِ، کہ یہ بندہ جب بھی تورات کو کھولتا تھا، وَنَظَرَ اسْمَ مُحَمَّدٍ، جب اس کی نظر میرے محبوب کے نام پر پڑا کرتی تھی، قَبَّلَهُ وَضَعَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، کہ جب اس کی نظر میرے محبوب کے نام پر پڑتی تھی اس کو چومتا اور پھر اپنی آنکھوں سے لگایا کرتا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے بنی اسرائیل کا جس نے 200 سال تک اللہ کی عبادت نہیں کی۔ صرف کام کون سا تھا؟ صرف یہی تھا کہ ہمارے نبی کے نام کو چوما کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ہے موسیٰ، لوگوں نے تو اسے کوڑا کے کرکٹ یعنی گند میں ڈال دیا، لیکن میں خدا نے وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، کہ میں نے تو اس شخص کی 70 حوروں سے نکاح بھی فرما دیا ہے۔ اور یہ بات دور منصور تفسیر ہے، وہاں پر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا شخص
ہمارے نبی کا امتی نہیں تھا، اور جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کی جتنی امتی ہیں ان سب امتیوں سے بڑھ کر ہمارے نبی کے امت کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ اور اگر وہ بنی اسرائیل کا شخص ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بوسہ دے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کا نام چومیں گے تو اللہ ہم پر کتنا کرم فرمائے گا۔ اور نام چومنے کے آداب ہوتے ہیں۔ مفسرین اور محدثین کرام نے فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومنا ہو تو ہونٹوں کو صرف ملانا ہے، ہونٹوں سے آواز نہیں نکالنی، اور ملا کر پھر آنکھوں سے لگانا ہے۔ جب آنکھوں سے لگاؤ تو ساتھ میں دعائیں بھی پڑھا کرو۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چومتا ہے اور دعائیں بھی پڑھتا ہے تو اللہ اس کی آنکھوں پہ بیماری کو بھی نہیں آنے دیتے۔ اور ہم ایک ادب جو ہوتا ہے اس ادب کو ملوز خاطر نہیں رکھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومنا مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اسے ہم زبردستی نہیں کہتے کہ تم ہمارے نبی کا نام چومو۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ پر درود پڑھنا ہمارے اوپر لازم اور واجب ہوا کرتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنا یہ لازم اور واجب ہے۔ اور دوسرا کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود بھی نہیں پڑھنا ہوتا اور چوم کر آنکھوں سے بھی نہیں لگانا ہوتا۔ ہمارے ہاں بے شمار بات کو سمجھا نہیں کرتے، عمل کرنے کے لیے بے چین ہوا کرتے ہیں۔ جیسے جمعے کی دوسری اب اذان ہوگی، اس اذان کو سننا ہمارے لیے لازم اور واجب ہوتا ہے، اور اس اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نام آئے گا درود بھی ہم نہیں پڑھیں گے اور ساتھ میں ہم انگوٹھوں کو چوما بھی نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح سے جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو قرآن پاک سنتے ہوئے دل کے اندر درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن اس وقت بھی ہاتھوں کو منہ پر رکھنا، انگوٹھوں کو منہ پر رکھنا پھر چومنا، یہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے یہ بھی جائز نہیں ہوا کرتا۔ کیونکہ قرآن اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے تو جو بندہ ساتھ بیٹھا ہے اس کا قرآن سننا واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کو توجہ سے سننا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے۔ باقی کہیں محفل میں یا کہیں جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جائے تو اس وقت چوما بھی جائے اور اپنے نبی پر درود پاک بھی ضرور پڑھا جائے۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے کو اگر نظر دیکھا جائے تو جو بندہ اس مسئلے کے انداز سے صحیح عمل کرتا ہے تو کل قیامت والے دن ہمارا نبی اس کے گناہ چاہے جتنے بھی ہوں گے اس کی شفاعت ضرور فرمائے گا۔